السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کائن ماسٹر 2021 کا کمپلیٹس کورس۔ تو کون سے ٹولز کہاں پر یوز کرنے ہیں یہ سب میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر 3 آپشن دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے والا ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، باقی کے جو 2 آپشنس ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں فرسٹ پہ کلک کرتا ہوں، آپ کو یہاں پر بیک گراؤنڈ دکھائی دے رہا ہے لکھا ہوا، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب، اور یہاں سے آپ اپنی پسند کا جو آپ کلر سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے بلیک کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے سے ویڈیو کی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ بڑھانا چاہیں۔ تو میں یہاں سے ویڈیو کی ٹائمنگ کو بڑھا دیتا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں سے اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو میں اس کی ٹائمنگ یہاں پر 29 سیکنڈ رکھ لیتا ہوں، جو کہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے جو ٹائمنگ بڑھائی ہے اس کے اوپر اپنی فنگر سے کرنا ہے ٹیب۔ میں یہاں سے اس کو ٹیب کرتا ہوں، یہاں پر آپ کو بلیک کلر دکھائی دے رہا ہے، میں اس کے اوپر کرتا ہوں ٹیب۔ اگر آپ یہاں سے کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو میں کر لیتا ہوں اس کے اوپر ٹیب، تو یہاں سے میں کوئی بھی کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں اور چیک مارک کر دیتا ہوں اس کو۔ نیکسٹ یہاں پر سیزر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ کینچی سی بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہ کینچی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں اس کے اوپر کرتا ہوں ٹیب۔ تو دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹرم ٹو لیفٹ آف پلے ہیڈ، یعنی آپ لیفٹ سائڈ سے اگر ٹرم کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ سائڈ سے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو یہاں سے رائٹ سائڈ سے ٹرم کر لیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹرم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ سے بھی ٹرم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسپلٹ ایٹ پلے ہیڈ، بیچ میں سے بھی آپ اس کو ٹرم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بیچ میں سے ٹرم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں نیچے ایک اور آپشن دکھائی دے رہا ہے، اسپلٹ اینڈ انسرٹ فریز فریم، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیپ۔ آپ یہاں سے اس کا فریم بڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا فریم ہم نے بڑھا دیا ہے۔ میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو نیکسٹ آپشن دکھائی دے رہا ہے، اسٹار بنا ہوا، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کلپ گرافکس، یہاں پر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلپ گرافکس لگا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک لگا لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو اسکرین پر اس طرح سے دکھائی دے گا۔ میں اس کو یہاں سے پلے کر دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے نن کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں سے چیک مارک کر دیتا ہوں۔ دوستو آپ کو نیچے اور آپشن دکھائی دے رہا ہے کلر فلٹر، میں یہاں سے کلر فلٹرز کے اوپر کرتا ہوں ٹیب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سارے آپشن دکھائی دے رہے ہیں، جس طرح سے آپ اس کو اپنی ویڈیو کو ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں۔ دوستو مجھے یہاں پر اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو یہاں سے نن کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو نیکسٹ آپشن دکھائی دے رہا ہے ایڈجسٹمنٹ، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برائٹنیس، کنٹراسٹ، یہاں پر آپ ویڈیو کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے تو اسی لیے میں یہاں سے اس کو بیک کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو نیکسٹ آپشن دکھائی دے رہا ہے وگنیٹی، اس کو میں یہاں سے ٹیپ کرتا ہوں۔ آپ اپنی ویڈیو کو چاروں کونوں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کرنا چاہیں، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے اس کو کینسل کر دیتا ہوں۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کورس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔
تو جسٹ میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھا سکوں۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میڈیا لکھا ہوا ہے، میں اس کے اوپر کرتا ہوں ٹیپ۔ یہاں سے آپ اپنی پکچر، ویڈیوز جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ نے لیئر میں جا کے میڈیا سے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو میں نے یہاں سے ویڈیو کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ آپشن ہے ایفیکٹ۔ اب یہ ایفیکٹ کیا ہے، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب، بیسک ایفیکٹ۔ تو یہاں پر ہم اس کو اوکے کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو بلر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر میں اس کو بلر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر سیٹنگ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پر اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 رکھنی ہے۔ 4 بہت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آپ زیادہ رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی برا لگے گا۔ دوستو یہاں پر الفا اوپیسٹی لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ٹرم اینڈ اسپلٹ، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور نیچے لکھا ہوا ہے شیپ، روٹیٹ۔ میں الفا اوپیسٹی پہ ٹیپ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں 100 لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو 100 رہنے دینا ہے، اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹرم ٹو لیفٹ، یہ میں آپ کو سب کچھ سمجھا چکا ہوں۔ آپ کو یہاں پر شیپ دکھائی دے رہے ہیں، جو آپ یہاں سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے پھر سے جو ہے لیئر پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے۔ میں یہاں سے اس کو ٹیپ کرتا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹیکر لکھا ہوا، اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے۔ یہ کلاسک اسٹیکر یہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر چیک مارک کر کے یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی اسٹیکر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ٹیکسٹ کا ہے۔ یہاں پر میں ٹیکسٹ کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں۔ دوستوں یہاں سے میں اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں، میال ایپس ٹرکس۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے یہاں سے اس کو اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے چیک مارک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیکسٹ ٹول جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے آپ کو اس کو یوز کرنا ہے۔ میں اس کے اوپر کرتا ہوں ٹیپ۔ یہاں پر آپ کو دوستوں تیر کا نشان نظر آ رہا ہے، ریڈ کلر کا آپ کو نشان آ رہا ہے اور موبائل بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے بلیک سا نشان نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایرو کا نشان بنا ہوا ہے اس کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ میں اس کے اوپر کرتا ہوں ٹیپ۔ آپ نے اپنی فنگر سے جو ہم نے اسٹیکر لگایا ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو ایرو کے نیچے موبائل کا نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے آپ ایرو کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف سے دوسرا جو نشان ہے اس کو آپ کریں گے تو ایک دم کمپلیٹ ریموو ہو جائے گا۔ اور نیچے یہاں جو بلیک سا نشان ہے اس سے آپ ایرو کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایرو کی ضرورت نہیں، اسی لیے میں یہاں سے اس کو موبائل سا بنا ہوا ہے اس سے ریموو کر لیتا ہوں اور یہاں سے چیک مارک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر جو ہم نے ویڈیو ایڈٹ کی ہوئی ہے اس کے ٹولز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے یہاں سے ویڈیو کے اوپر کرنا ہے ٹیپ، تو میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں ٹیپ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کینچی بنی ہوئی ہے، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں پر ڈبہ سا ایک بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے آپ کو فل اسکرین کر سکتے ہیں، یہاں پر جس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں یہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر والیوم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیپ۔ یہاں سے آپ ویڈیو کا والیوم بڑھا سکتے ہیں، تو میں یہاں سے اس کو بڑھانا نہیں چاہتا، اسی لیے میں یہاں سے چیک مارک کر دیتا ہوں اوپر سے۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو ان اینیمیشن دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ ان اینیمیشن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے
آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جس ویڈیو کو ان اینیمیشن دینا چاہیں یہاں سے دے سکتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے 0.5 لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ اس کی اسپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے اس کو چیک مارک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو اوور آل اینیمیشن دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری اسکرین اس طرح سے دکھائی دے رہی ہے۔ دوستو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں یہاں سے اس کو نن کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو نیچے آؤٹ اینیمیشن دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب، یہاں سے میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آؤٹ اینیمیشن اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس کو یہاں سے نن کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے کروما کی ٹولز دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹولز ہے، اس سے آپ کسی بھی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے اس کے اوپر کرتا ہوں ٹیب، اس کے بعد میں یہاں سے اس کو انیبل کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہوں۔ دوستو آپ نے اس کی ایڈجسٹمنٹ اچھی طرح سے کرنی ہے کیونکہ میں جلدی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے میں نے جلدی میں کی ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر میں نیکسٹ ٹول کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیکسٹ ٹول جو ہے وہ ہے کراپنگ کا، تو آپ سب کو پتہ ہے کراپنگ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر ریورس ٹول نظر آ رہا ہے، یعنی کہ آپ اپنی ویڈیو کو ریورس کر سکتے ہیں، تو یہ میں آپ کو نہیں بتاتا۔ نیچے آپ کو الفا اوپیسٹی لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ہے کلر فلٹر، اس کے اوپر میں کرتا ہوں یہاں سے ٹیب، تو یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو کالا نیلا پیلا کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کرنا چاہیں۔ دوستو میں یہاں سے واپس بیک چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر نیکسٹ ٹول جو ہے وہ روٹیٹ کا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سب کو پتہ، اسی لیے میں آپ کو یہاں پر نیکسٹ ٹول کے بارے میں بتاتا ہوں، ایڈجسٹمنٹ۔ تو میں یہاں سے اس کے اوپر کرتا ہوں ٹیب، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر برائٹنیس، کنٹراسٹ، اس طرح سے آپ ایڈجسٹمنٹ اس کی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹول جو ہے وہ ای کیو کا ہے، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ریڈیو، جس طرح سے چاہیں آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے میں واپس بیک جاتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر اس کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر نیکسٹ ٹول جو ہے والیوم کا ہے، آپ یہاں سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں یہاں سے واپس بیک چلا جاتا ہوں۔ نیچے آپ کو وائس چینجر کا آپشن دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر میں کرتا ہوں ٹیب، تو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے وائس چینجر کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نیکسٹ ٹول جو ہے بلینڈنگ، اس کی بھی آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں یہاں سے واپس بیک جاتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو نیکسٹ ٹول ہے وہ ہے اٹریکٹ آڈیو، کسی بھی ویڈیو کی آڈیو کو ہم الگ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی آڈیو الگ ہو چکی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔